ہر کسی کو اپنے قابو میں کرنے کا یہ صرف ایک بار عمل کرنا کافی ہے۔ آپ جس کا نام لوگے وہی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ عمل کرنے کا طریقہ انتہائی آسان سا ہے۔ اس عمل کو کون کون شخص کر سکتا ہے؟ دیکھیں، گھریلو جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان نچاکیاں، یعنی کہ میاں بیوی میں محبت اور الفت بڑھانے کا، شوہر یا بیوی کے برے رویے سے نجات، اور اگر جادو وغیرہ کی وجہ سے بھی معاملہ طلاق تک پہنچ چکا ہو، اس کے لیے بھی یہ عمل بڑا ہی لاجواب عمل ہے۔ اس عمل سے سخت، یعنی کہ بڑا سخت سے سخت انسان جو ہے وہ بھی محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور گھر میں محبت، راحت اور سکون کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ عمل خاص میاں بیوی کو جس کو ضرورت ہو وہ اس عمل کو نماز فجر کے بعد اسی اپنی جگہ بیٹھ کر کم از کم ایک بار کرے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ سمجھ لے۔ میں بالکل آسان لفظوں میں بتاؤں گا، مجھے اپنی ویڈیو کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری کوشش ہے ہر میرے دوست، مجبور بہن بھائی تک یہ عمل پہنچ جائے، اس لیے آپ اس چیز میں میرے ساتھ تعاون کریں، اس کو آگے دوست احباب تک شیئر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس طرح کے اعمال بہت کم بتائے جاتے ہیں اور لوگ صرف چھوٹے چھوٹے اعمال بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں سب سے زیادہ طاقتور عمل بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ اس مسئلے کے اندر مبتلا ہیں۔ بہت ساری خواتین کا فون آتا ہے کہ وہ نوبت طلاق تک پہنچی ہوئی ہے، بہت ساری خواتین کے گھر برباد ہو رہے ہیں، اجڑ رہے ہیں، اور معاملات بہت زیادہ یہ سنجیدہ ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، یعنی کہ اس عمل کے اول بھی 11 مرتبہ اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو اس کا وقت ہے وہ نماز فجر کے بعد کا ہے، یعنی کہ فجر کی نماز پڑھ لیں خواتین اپنے گھر میں، یا مرد حضرات جہاں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ آپ گھر میں ہی عمل کریں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ وہیں پہ یہ عمل کو کر سکتے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں۔ تو اس عمل کا یعنی کہ تاثیر اور اس عمل کا اثر وہ شخص جہاں بھی رہتا ہے اس تک پہنچ جائے گا۔ بس آپ نے اس شخص کا نام لے کر دم کرنا ہوگا۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا آخر میں۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ درود پاک آپ نے پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس طرح آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آخر میں جا کر اس شخص کا نام لیں گے جس شخص کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یہ ایت مبارکہ پڑھنی ہے، یہ ایت کریمہ پڑھنی ہے۔ اس ایت کریمہ کی بہت زیادہ طاقت ہے، بہت زیادہ تاثیر ہے، اور کہتے ہیں یہ عمل جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے۔ اور جو لوگ اپنا یعنی کہ اس طرح کے معاملات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں وہ یہ عمل کر کے دیکھیں، فوری طور پر ان کو اس عمل کی تاثیر ملے گی، فوری طور پر اس عمل کا اثر دکھائی دے گا۔ یہ عمل تو لوگ لاکھوں میں بھی نہیں بتاتے، ہزاروں میں بھی نہیں بتاتے۔ تو یہ ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، گھر کے اندر امن، سکون اور راحت نصیب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس طرح کے اعمال کرنے والا شخص، بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناکام ہوتے ہیں۔ ناکامی کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے، ایک تو ان کا یقین نہیں ہوتا، اور جس کا یقین کامل ہو اگر وہ بندہ اس عمل کو کرتا ہے پھر وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ محبت ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپس میں محبت نہ ہو تو بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں جو اصل حق ادا بھی نہیں کرتے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی جرم مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ اس کے درمیان محبت جو ہے وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے، تو وہ اس عمل کو ضرور ایک مرتبہ کر کے آزما لے، یعنی کہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر لیں، اور ساری آپ کی جو ہیں، لیکن اس میں دھیان اور توجہ ضروری ہے، یعنی کہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اور توجہ آپ نے اس کی جانب ہی رکھنی ہے جس کے دل میں آپ نے محبت، یعنی کہ اپنے شوہر کی جانب رکھیں۔ اگر بیوی ہے تو شوہر کی جانب، شوہر ہے تو بیوی کی جانب، اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو آپ نے ایت مبارکہ پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ ایت مبارکہ کون سی ہے اس کو ذرا سن لیں، آپ سب کو یاد ہوگی، صرف میں آپ کو نشاندہی کرتا جاتا ہوں۔ یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے یاد نہیں ہے، یہ ہر ایک کو یاد ہوتا ہے، صرف کرنے کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز آگے پیچھے نہ ہو۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو اس جگہ بیٹھ کر صرف 1 منٹ اس شخص کا نام لے کر اس کا تصور کرنا ہوگا۔ میں اس کی طرف آ رہا ہوں، سب سے پہلے آپ وہ ایت مبارکہ کو سن لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایت مبارکہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس عمل سے سخت جادو کے ساتھ جو نفرت کی دونوں کے دلوں میں ڈالی گئی ہوتی ہے نا، یا ویسے نظر بد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ عمل صرف اور صرف آپ نے جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، جائز رشتے کے لیے کرنا ہے، ناجائز رشتے کے لیے آپ نے ہرگز نہیں کرنا، ورنہ جس طرح اس عمل کے فائدے ہوتے ہیں اس کا اتنا ہی نقصان بھی اس قدر ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جس دوائی کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اگر اس کا غلط استعمال ہو جائے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کہ اللہ کے کلام کا یہ وظیفہ ہے تو اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہوگا، اور سورۃ الفاتحہ شریف ایسی سورت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے نور فرمایا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو ایسے نور عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ پر کرم فرمایا ہے اور یہ نور آپ کو عطا کیے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون سے نور؟ فرمایا ایک سورۃ الفاتحہ کا نور ہے، دوسرا سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کا نور ہے، اور یہ دونوں صورتیں نور ہیں، اور یہ نور ایسا ہے کہ جس کے ذریعے دل چمک جاتے ہیں، دلوں کی سیاہی ختم ہوتی ہے، دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسی کفیت پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کے اندر سے تمام نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے یوں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، اس کو بے پناہ فائدے حاصل ہوں گے، اور فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کسی بھی کام میں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ آپ کی اپنی محبت یا چاہت اپنے ساتھیوں کے ساتھ کم ہو رہی ہے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری محبت، بہت ہی چاہت اور نہایت خوبصورت رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے، برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس صورت کو آپ نے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں لفظ آمین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح اس کے بعد جو سورہ مبارکہ آپ پڑھیں گے وہ سورت قرآن مجید کی سورت اخلاص ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے کرنے کے بعد کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو کچھ کھلائیں پلائیں گے نہیں، اگر وہ شخص قریب ہے تب بھی ٹھیک ہے، دور ہے تب بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ کہیں آپ اپنے گھر میں ہیں، وہ دوسرے کسی شہر میں ہے، کسی علاقے میں ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے، تو اس عمل کی طاقت اور تاثیر یہ ہے کہ جہاں بھی بندہ ہو بس اس کا نام لینا کافی ہو جاتا ہے اور اس عمل کا اثر اس کو وہاں ہی پہنچ جاتا ہے۔ تو یار اس جیسا عمل اگر کوئی شخص کرے تو اس کو اتنا فائدہ ہو، تو پھر بھی اگر کوئی شخص اس کے گھر کے اندر ایسے مسائل ہیں پھر بھی اس عمل کو نہ کرے تو میرے خیال میں وہ شخص پھر جان بوجھ کر اپنی زندگی کو عذاب بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کو آپ جانتے ہیں یا جانتی ہیں تو آپ ضرور اس تک یہ عمل پہنچائیں تاکہ وہ اس شخص اس عمل سے مستفید ہو سکے اور برکتیں حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ اگر وہ آپ کے گھر میں بھی رہتا ہے اور گھر کے اندر یہ ایسے مسائل ہیں تو آپ پانی کے اوپر دم کر کے بھی اس کو پلا سکتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر دور ہے تو پھر آپ تصور میں صرف نام لے کر بھی، تو یہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی نفرت ہوگی بھی تو اس کو ایک بار کر کے پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں گی تو وہ تمام چیزیں اس کے وجود سے خارج ہو جائیں گی جو اس کے دل کے اندر آپ کی نفرت پیدا کر رہی ہیں۔ تو بعض لوگ حسد کی بنیاد پر بھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو فلاں بندہ جو ہے وہ اس کو میرے خلاف کر رہا ہے، فلاں بندہ میرے خلاف کر رہا ہے، اس وجہ سے میرے ساتھ جھگڑتا ہے، میری جناب نند ہے، میری فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اس طرح کے مسائل بھی زندگی سے اس عمل کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایسی ایسی صورتیں آ رہی ہیں، اور ایسا یہ بالکل آسان سا عمل ہے، سادہ سا ہے۔ اس کے اندر ایسی صورتیں موجود ہیں جس کے ذریعے کوئی دشمن دشمنی بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس بندے سے دور فرما دیتا ہے اور اس سے بھی اس کو امن اور سکون عطا فرماتا ہے، یعنی کہ وہ دشمن ہو کر بھی اس بندے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اسی طرح دوستو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن یہ دیکھیں یہ 4 آیات والی صورت ہے۔
اور 4 آیات کی اتنی طاقت ہے کہ اس کے اندر جو اللہ الصمد ہے نا، اس کے میں نے بہت سارے اعمال اپنے دوسرے چینل پر بتائے ہوئے ہیں، رزق کے متعلق، عزت کے متعلق، تسخیر خلق. تو یہ کیونکہ تمام چیزوں کا ہی فائدہ دیتی ہے، یہ حفاظت کا بھی ایک بہت بڑا قلعہ ہے، اس کے ساتھ حفاظت ہوتی ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہ صورت ایسی ہے کہ اگر کسی بچے کو پڑھ کر کسی بچے کو ڈر لگتا ہو، اس کو پڑھ کے دم کریں تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. اگر پانی پہ دم کر کے دیں تو وہ بچی کو پلائیں تو اس کا بھی ڈر ختم ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ باہر کی چیزوں کا اثر پناہ کے متعلق بھی جتنی بھی اثرات ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسی صورت ہے جس کے ذریعے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، ہر قسم کے ڈر، خوف، مصیبت سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی صورت کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے. تو اس کی ویسے 4 آیات ہیں، تو ہر ایک آیت اللہ تعالیٰ کے جو 4 نوری ملائکہ ہیں نا، جو 4 بڑے فرشتے ہیں، جیسے جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، یہ 4 بڑے فرشتے ہیں. اس کی ہر ایک آیت ہر فرشتے کے پر کے اوپر ایک ایک آیت لکھی ہوئی ہے. یعنی کہ یوں سمجھے سورت فلق، سورت اخلاص کی قل هو اللہ احد یہ جبریل امین کے پروں پر لکھی ہوئی ہے. اور اسی طرح اللہ الصمد یہ میکائیل، لم یلد ولم یولد یہ اسرافیل، اور ولم یکن لہ کفوا احد یہ اسرائیل کے پروں کے اوپر ایک ایک آیت لکھی ہوئی ہے. اور پھر ان آیات کے بارے میں آتا ہے کہ 4 جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت حضرت ابوبکر صدیق کی پیشانی پہ لکھی ہوئی ہے، دوسری آیت حضرت عمر فاروق کی پیشانی پہ لکھی ہے، تیسری آیت حضرت عثمان غنی کی پیشانی پہ لکھی ہے، چوتھی آیت حضرت علی مرتضیٰ کی پیشانی پہ لکھی ہوئی ہے. تو اس ترتیب کے ساتھ اس کی آیات لکھی ہوئی ہیں. تو یہ اس کا فائدہ ہے اور یہ اس کی برکتیں ہیں، اس لیے ان برکتوں کو ضرور حاصل کریں. اس کے بعد جو سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے وہ سورۃ فلق ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو یہ صورت ہے، یہ صورت یعنی کہ تمام حفاظتوں کا قلعہ بھی ہے. اور جیسے میں نے کہا سورت اخلاص یہ حب کے لیے، رفع حاجت کے لیے اور ہر حاجت کو پوری کروانے کے لیے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی صورت ہے کہ جو محبوب الخلائق بندے کو بناتی ہے، یعنی لوگوں کی محبت کا مرکز بناتی ہے، ہر شخص اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو جو صورت اس کے بعد میں نے بتائی اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. تو یہ کیونکہ تمام شر اور اس طرح کی تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتے. اس کے بعد سورۃ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یہ آپ کے اور اس کے درمیان حفاظت کا کڑا ہے، یعنی کہ حفاظت رہے گی آپ دونوں کی ہر طرح کی چیزوں سے. پہلی جو سورۃ اخلاص ہے اس کے ذریعے محبت پیدا ہوگی، اور اسی طرح جو اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ وہ بھی محبت کے لیے. یہ دوسری صورتیں حفاظت کے لیے ہیں، جو اثرات بد ہوں گے ان کو مٹاتی ہیں اور محبت پیدا کرواتی ہیں. تو اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ جو آخری 2 صورتیں بتائی ہیں ان کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد تصور میں اپنے شوہر کا نام لیں اور اس پر دم کر دیں، یا اگر پانی کے اوپر دم کر کے پلا سکتی ہیں تو آپ اس کو پلائیں، یا شوہر اس کو دم کر کے کوئی چیز کھلا سکتا ہے تو کھلا دیں، ورنہ بیوی کا نام لے کر اس کو دم کریں. انشاءاللہ تعالی بے پناہ محبت پیدا ہوگی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.